درود پڑھتے محمد آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الملک الحق المبین، المتصابر بعظمتہ جبابرۃ الطاغین، المتخاضع بکبریائہ عطاة المتمردین، المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرہ، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون۔ صلوات ایال محترم، اس مقدس و محترم مجلس اللہ کے لیے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں سلام کلام میں سورہ مبارکہ نحل کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سورہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے، اور وہ آیت جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا اس کا نشان 12 ہے، 16ویں سورے کی 12ویں آیت۔ پروردگار عالم اس آیت مبارکہ میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اللہ نے رات کو مسخر کیا تمہارے لیے، دن کو مسخر کیا تمہارے لیے، سورج کو مسخر کیا تمہارے لیے، چاند کو مسخر کیا تمہارے لیے، وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، اور ستاروں کو اپنے امر کے کنٹرول میں رکھا۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، تو اللہ نے ان میں نشانیاں رکھی ہیں عقل والوں کے لیے، اللہ نے ان میں نشانیاں رکھی ہیں عقل والوں کے لیے، احمقوں کے لیے نہیں۔ تو رات کو مسخر کیا تمہارے لیے، دن کو مسخر کیا تمہارے لیے، بڑا سورج مسخر ہوا تمہارے لیے، بڑا چاند مسخر ہوا تمہارے لیے، اور چھوٹے چھوٹے ستاروں کو اپنے امر کے کنٹرول میں رکھا۔ تو ستاروں کو اپنے امر کے کنٹرول میں اس لیے رکھا کہ اگر کبھی کوئی ستارہ علی کی چوکھٹ پر اتر آئے تو مرضی اللہ کا نمائندہ بن کر اگر کبھی کوئی ستارہ کسی کی چوکھٹ پر اتر آئے تو اللہ کی مرضی کا نمائندہ بن کے اترے۔ منافق یہ نہ کہے کہ ٹوٹا ہوا ستارہ تھا، اتفاق سے علی کی چوکھٹ پر آ گیا، ٹوٹا ہوا نہیں تھا، بھیجا ہوا تھا۔ تو ہم نے ان میں نشانیاں رکھی ہیں، کن کے لیے؟ عقل والوں کے لیے۔ اب یہ صاحبان عقل بیٹھے ہوئے ہیں، میں مخاطب ہوں عقل والوں سے، اور نشانیاں نادانوں کے لیے نہیں ہیں، عقل والوں کے لیے۔ یہ سورہ نحل 16واں سورہ۔ پھر آگے بڑھ کر سورہ آل عمران میں آواز دی، تیسرا سورہ، آیت کے نشان 190، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآیَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ کیا کہہ رہا ہے پروردگار؟ تیسرا سورہ، آیت کے نشان 190، اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور روز و شب کے آنے جانے میں،
لآیات لأولی الالباب، ہم نے نشانیاں رکھی ہیں صاحبان عقل کے لیے، ہے نا؟ نشانیاں متقین کے لیے نہیں ہیں، نشانیاں مومنین کے لیے نہیں ہیں، نشانیاں نمازیوں کے لیے نہیں ہیں، نشانیاں حاجیوں کے لیے نہیں ہیں۔ کتنی ہماگیری ہے قرآن مجید کے اس پیغام میں، اور کتنی آفاقیت ہے قرآن کے اس پیغام میں کہ نشانیاں رکھی ہیں صاحبان عقل کے لیے۔ بھائی انسان ہر چیز کا انکار کر سکتا ہے، اپنے عقل مند ہونے کا انکار نہیں کر سکتا، ہے نا؟ اسی لیے کہا کہ نشانیاں عقل والوں کے لیے رکھی ہیں، ہے نا؟ نشانیاں رکھی ہیں صاحبان عقل کے لیے۔ اور اب وہ جو بڑے بڑے عقلیت پسند گزر گئے ہیں، ہے نا؟ کتابیں لکھ کے گزر گئے، کچھ آج بھی زندہ ہے۔ کون؟ عقلیت پسند، عقل والے جن کا دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس عقل ہے نا؟ انہوں نے کتابوں میں لکھا، کیا لکھا؟ کہنے لگے کہ ہمارے پاس عقل ہے، ہم عقل کی روشنی میں اپنے مسائل کو حل کر لیں گے، ہمیں کسی بیرونی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ آرگومنٹ پھر سنیے گا، وہ جو عقلیت پسند ہے، عقل والے جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے پاس عقل ہے، انہوں نے کتابوں میں لکھا کہ بھائی ہمارے پاس عقل ہے، ہمیں کسی بیرونی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، ہم عقل کی روشنی میں، عقل کے نور سے اپنے مسائل کو حل کر لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس عقل ہے، اب ہمیں کسی بیرونی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ اب انہی سے میں سوال کر رہا ہوں، تمہارے پاس آنکھ ہے؟ کہا کہ ہاں آنکھ ہے۔ اچھا تو آنکھ میں نور بھی ہے؟ کہا کہ ہاں آنکھ میں نور بھی ہے۔ تو جب آنکھ بھی ہے، آنکھ میں نور بھی ہے، تو اندھیری رات میں بغیر چراغ کے آگے بڑھو۔ بھائی آنکھ بھی ہے، آنکھ میں نور بھی ہے، تو اندھیری رات میں بغیر چراغ کے چل کے دیکھ رہا ہوں، تاکہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہی تو میں بھی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جب آنکھ کا نور بغیر چراغ کے آگے نہ بڑھے تو عقل کا نور بغیر ہدایت کے کیسے آگے بڑھ جائے گا؟ یہ بات پہنچ رہی ہے، مشکل بات تو نہیں ہے۔ بھائی جب آنکھ کا نور بغیر چراغ کے آگے نہ بڑھے تو عقل کا نور بغیر ہدایت کے کیسے آگے بڑھ جائے گا؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے جو میں کر رہا ہوں؟ آپ کے پیچھے والا بچہ ان سے ہے، مشکل بات تو نہیں ہے کہ جب آنکھ کا نور بغیر چراغ کے آگے نہ بڑھنے دے تو عقل کا نور بغیر ہدایت کے کیسے آگے بڑھ جائے گا؟ ٹھیک ہے نا؟ اچھا سنو بھائی، ادھر ہو تھوڑا سا۔ ہدایت کے معنی ہے راستہ دکھانا۔ اب آپ اپنی پوزیشن میں آ جائیں، اس کو میں نے سائڈ کر دیا۔ ہدایت کے معنی ہے، ہاں گھبراؤ مت، تم کو میں ساتھ لے کے چلوں گا آج، اور تم کو بھی ساتھ لے کے چلوں گا، ٹھیک ہے نا؟ ہدایت کے معنی ہے راستہ دکھانا۔ اچھا تو ہدایت کے معنی راستہ دکھانا، کبھی تم نے اپنے کان سے راستہ دیکھا؟ نہیں دیکھا؟ اچھا کان سے راستہ نہیں دیکھا تو ناک سے راستہ دیکھ لو۔ کہنے لگے راستہ ناک سے بھی نظر نہیں آئے گا۔ اچھا ناک سے نظر نہیں آئے گا تو راستہ پیشانی سے دیکھ لو۔ کہا کہ راستہ پیشانی سے بھی نظر نہیں آئے گا۔ اچھا تو کس چیز سے نظر آئے گا؟ بھائی راستہ کس چیز سے نظر آئے گا؟ آنکھ سے نظر آئے گا۔ راستہ آنکھ سے نظر آئے گا۔ یہ آنکھ سے کیوں نظر آئے گا اور ناک سے کیوں نظر نہیں آئے گا؟ تو کہنے لگے کہ آنکھ سے اس لیے نظر آئے گا کہ آنکھ میں نور ہے، تو راستہ دیکھنے کے لیے نور کی ضرورت ہو، جو راستہ دکھانے آئے جب وہ نور نہیں ہوگا۔ ہے نا بھائی راستہ دیکھنے کے لیے نور کی ضرورت ہو، تو جو راستہ دکھانے آئے کیا وہ تم جیسا ہوگا؟ بھائی سوال تو ہے نا۔ تو ہم نے ان میں نشانیاں رکھی ہیں، کن کے لیے؟ عقل والوں کے لیے۔ اور میں مخاطب ہوں صاحبان عقل سے، ہے نا؟ اور اب آگے بڑھ کر سورہ روم میں آواز، سورہ روم 30واں سورہ، آیت کا نشان 8۔ اب یہاں سے بات تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے، یہاں سے بات مشکل ہو جائے گی، پہلے ہی سمجھا رہا ہوں۔ کیا ہو جائے گی؟ ہاں، اور سنو، مشکل باتیں مشکل کشا کے ماننے والوں سے نہ کرو تو
اس لیے کہ تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے دوستو کہ مشکلات میں اسے پکارو جو غریبوں اور مفلسوں کے پکارنے پر بھی آ جائے، اسے مت پکارو جو نبی کے پکارنے پر بھی آئے۔ بہت رہی ہے بات ہے نا؟ تو اب بہت صاحبان عقل تشریف فرمائے، عقل والے تشریف فرمائے، اس لیے اب یہاں سے بات کو تھوڑا سا سطح عمومی سے بلند کر رہا ہوں۔ سورہ روم 30واں سورہ، آیت کا نشان 8۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمی۔ سننا بھائی، کمال کی آیت ہے۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، بھائی یہ لوگ اپنے نفسوں میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اولم یتفکروا فی انفسہم، یہ لوگ اپنے نفسوں میں غور کیوں نہیں کرتے؟ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمی۔ اللہ نے آسمان اور زمین اور آسمان اور زمین کے درمیان کی ہر شے کو حق کے ساتھ خلق کیا، واجل مسمی، اور ایک معین مدت کے لیے خلق کیا۔ یہ نفسوں میں غور کیوں نہیں کرتے؟ یہ لوگ اپنے نفسوں میں غور کیوں نہیں کرتے؟ ہے نا؟ سورہ روم، پھر آگے بڑھ کر سورہ فصلت میں آواز دی، 41واں سورہ قرآن مجید کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ پروردگار کہہ رہا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم دکھائیں گے اپنے وجود کی نشانیاں، ہم دکھلائیں گے، ساری کائنات میں بھی دکھلائیں گے اور تمہارے نفسوں میں بھی دکھلائیں گے۔ تو دو مقامات کی آیت ہو گئی کہ ہم دکھائیں گے اپنے وجود کی نشانیاں، ہم دکھلائیں گے، ساری کائنات میں آفاق میں بھی دکھلائیں گے اور تمہارے نفسوں میں بھی دکھلائیں گے۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، یہ لوگ اپنے نفسوں میں غور کیوں نہیں کرتے؟ دو مقامات کیا ہے؟ اور اب یہاں پہ رک کر اسی نفس کے حوالے سے ایک رسول کی روایت ہے، اور وہ روایت سب کے ذہن میں صرف اجاگر کروں گا اسے۔ میرے نبی نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ دونوں آیتوں نے بتایا کہ انسان میں نفس ہے، نبی کی حدیث نے بتایا کہ انسان میں نفس ہے، تو دنیا کے ایک ایک انسان کے اندر نفس ہے نا؟ اب ذرا سا یہاں پہ رک کر نفس کو پہچان لو۔ بھائی یہ طے ہو گئی جناب کہ ہر انسان کے اندر نفس ہے، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ تو اب نفس سب کے اندر ہے لیکن انسان کے اندر، اچھا تو کہاں ہے؟ کیا آنکھ میں نفس ہے؟ کیا کان میں نفس ہے؟ کیا زبان میں نفس ہے؟ کیا سینے میں نفس ہے؟ کیا گھٹنے میں نفس ہے؟ کہاں ہے؟ کہنے لگے نہیں معلوم کہ کہاں ہے مگر ہے، نہیں معلوم کہ کہاں ہے مگر ہے۔ اس توحید جیسے میں سمجھانا چاہ رہا ہوں ویسے بھی تو سنو، ہے نا؟ اور یہ توحید مشکل سبجیکٹ ہے، اور کتابیں کھول کے چیک کر لینا کہ توحید پر سوائے محمد و آل محمد کے کسی نے بات نہیں کی۔ ارے بھائی وہ بات کرے جو اللہ کو پہچاننا ہو، ماننا اور ہے، پہچاننا اور ہے نا؟ تو جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ تو ایک ایک انسان کے اندر نفس ہے، کہاں ہے؟ آنکھ میں ہے، کان میں ہے، زبان میں ہے، پاؤں میں ہے، گھٹنے میں، کہاں ہے؟ کہنے لگے نہیں معلوم کہ کہاں ہے مگر ہے، نہیں معلوم کہ کہاں ہے مگر ہے نا؟ اب سنیے گا بھائی، مشکل بات ہے نا؟ اب فرض کرو، اب بیٹا بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ ڈاڈو سٹھو سمجھ میں آ رہی ہے یا ہلکو سٹھو سمجھ میں آ رہی ہے؟ صحیح نہیں، سندھی میں بتاؤ کہ ڈاڈو سٹھو یا ہلکا سٹھو؟ ڈاڈو سٹھو۔ ہاں بھائی تمہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں اچھا اب سننا، یہ تھوڑا سا مشکل ہے، 5-7 منٹ مشکل باتیں کروں گا پھر آسان ہو جائے گا، ہے نا؟ اچھا اب فرض کرو
کہ ہم نفس کی جگہ معین کرتے ہیں دماغ. اٹس این ایگزامپل، مثال دے رہا ہوں کہ فرض کرو کہ ہم نفس کی جگہ معین کرتے ہیں دماغ. اچھا تو سر میں چوٹ لگے تو فوراً خبر ہو، اور پاؤں کے انگوٹھے میں چوٹ لگے تو تھوڑی دیر میں خبر ہو. کسی کے سر قریب ہے دماغ سے، پاؤں کا انگوٹھا دور ہے، کچھ ایسا ہے نہیں. ادھر چوٹ لگی فوراً خبر ہوئی. ہر ایک سے قریب ہے، ہر جگہ سے قریب ہے بھائی، ہر ایک سے قریب ہے، ہر جگہ سے قریب ہے نا بھائی. جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. بدن سے نفس کو نکال دو، بدن سے نفس کو نکال دو، بدن مردہ ہو جائے. ایسا ہے بدن سے نفس کو نکال دو بدن فنا ہو جائے. من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، اسے کائنات سے نکال دو کائنات فنا ہو جائے. یہی تو سوال ہے کہ بدن سے نفس کو نکال دو بدن فنا ہو جائے. من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، کائنات سے اسے نکال دو کائنات فنا ہو جائے. نہیں، یہی سمجھانا ہے، یہی سمجھانا ہے نا بھائی. تم نیند میں خواب دیکھتے ہو، دنیا کا ایک انسان خواب، تم بھی خواب دیکھتے ہو، ہم بھی خواب دیکھتے ہیں. اچھا تو تم خواب دیکھتے ہو؟ نہیں، تمہارا نفس خواب دیکھتا ہے. خواب کون دیکھتا ہے؟ تمہارا نفس. تو تمہارا نفس خواب دیکھتا ہے نا. ایک کمال ہو گیا، بغیر آنکھ کے دیکھ رہا ہے، بغیر کان کے سن رہا ہے، بغیر زبان کے بول رہا ہے، بغیر پاؤں کے چل رہا ہے. اگر یہ سمجھ جائے تو وہ سمجھ گئے. اور کئی بات ہمیں ڈاکٹر صاحب مشکل باتیں تو نہیں ہیں آج کی. ہاں اب تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن میں ان کو مشکل بات سمجھنے کے لیے آمادہ کر چکا ہوں پہلے سے ہے نا. اور مشکل پسندوں کے لیے بات مشکل پسندوں کے لیے بات مشکل، اور مشکل کو حل کرے گا مشکل کچھ حل ہی. تو تمہیں ٹینشن نہیں لینے ہے نا. تو اب دو مقامات کی آئے، اولم یتفکروا فی انفسہم، یہ لوگ اپنے نفسوں میں غور کیوں نہیں کرتے ہے نا. دوسرا مقام سورۃ فصلت، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم دکھائیں گے اپنے وجود کی نشانیاں، ہم دکھائیں گے تمہارے نفسوں میں بھی دکھائیں گے، پوری کائنات میں بھی دکھلائیں گے. دو مقامات کی آیت ہوئی. اور اب سورہ بقرہ، دوسرا سورہ قرآن مجید کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. تم اللہ کے وجود کا انکار کرو گے؟ تم مردے تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر موت دے گا، پھر زندہ کرے گا، اور پھر اسی کی بارگاہ میں کھینچ کر لے جائے گا. تو تم اللہ کے کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کے وجود کا انکار کرو گے؟ مردے تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر موت دے گا، پھر زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، اور پھر اسی کی بارگاہ میں پلٹا کر لے جاؤ گے ہے نا. اب ان تینوں آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے نفسوں پہ غور کرو، خالق کو پہچانو. نفسوں پہ غور کرو، خالق کو پہچانو ہے نا بھائی. کل میں بھی نہیں تھا، تم بھی نہیں تھے، ایسا ہے نا. تو کل نہیں تھے، آج ہیں، کل نہیں ہوں گے. یہی تو ہے نا بھائی. ہم بھی نہیں تھے، تم بھی نہیں تھے، آج ہے، کل نہیں ہوں گے ہے نا. اچھا تو نہیں تھے تو آئے کہاں سے؟ جب نہیں تھے تو آئے کہاں سے؟ اور کل جب نہیں ہوں گے تو جائیں گے کہاں؟ یہ دو سوال تو ہے نا ہر انسان کے ذہن میں کہ بھائی جب نہیں تھے تو آئے کہاں سے، اور کل جب نہیں ہوں گے تو جائیں گے کہاں؟ تو آئے کہاں سے، جائیں گے کہاں؟ یہ ہر انسان کے دماغ میں دو سوال رکے ہوئے ہے نا. اچھا تو مجھ سے پوچھو کہ بھائی کہاں سے آئے؟ جواب آسان ہے، میں اپنے باپ سے آیا.
میں اپنے باپ سے آیا. اچھا وہ کہاں سے آئے؟ وہ اپنے باپ سے آئے. اچھا وہ کہاں سے آئے؟ وہ اپنے باپ سے آئے. تو اس دنیا میں انسانی شجروں کی جتنی بھی شاخیں پائی جاتی ہیں ان سب سے سوال ہے کہ بھائی کہاں سے آئے؟ تو جواب یہی ہوگا کہ اپنے باپ سے آئے. اچھا وہ کہاں سے آئے؟ وہ اپنے باپ سے آئے. اچھا وہ کہاں سے آئے؟ وہ اپنے باپ سے آئے. تو جب ذہن انسانی یہ جواب دے دے کر تھک جائے گا تو سب رک جائیں گے آدم پر کہ سب آئے آدم سے. بھائی جب ذہن انسانی یہ جواب دے کے تھک جائے گا نا، جواب دے دے کے تھک جائے گا تو رکے گا کہاں؟ آدم پر کہ سب آئے آدم سے. اچھا تم نے تو تھک کے جواب دے دیا کہ سب آئے آدم سے، لیکن میرا سوال رکے گا نہیں، یہ آدم کہاں سے آئے؟ بھائی آدم کہاں سے آئے؟ کہنے لگے کہ آدم آئے مٹی سے. آدم آئے مٹی سے. اچھا تو یہ مٹی کہاں سے آئی؟ بھائی یہ مٹی کہاں سے آئی؟ تو جواب دیں گے کہ مٹی آئی زمین سے، لیکن میرا سوال رکے گا نہیں، یہ زمین کہاں سے آئی؟ بھائی یہ زمین کہاں سے آئی؟ تو اب جواب دیں گے کہ سورج ایک آگ کا گولا تھا. بیٹا کیا سورج کیا تھا؟ ہاں سورج ایک آگ کا گولا تھا اور یہ زمین اس سے ٹوٹ کے نکلی ہے. اچھا تو آدم آئے مٹی سے، مٹی آئی زمین سے، زمین آئی سورج سے. سوال تو بھی ہے سورج کہاں سے آیا؟ بھائی سوال تو جاری ہے نا کہ یہ سورج کہاں سے آیا. تو جواب دیں گے کہ سورج آیا مادے سے، سورج آیا مادے سے. اب میرا سوال رکے گا نہیں کہ بھائی یہ مادہ کہاں سے آیا، کوئی تو ہے لگانے والا، اسی کا نام اللہ ہے. بھائی یہ مادہ کہاں سے آیا؟ بھائی کوئی تو ہے مادے کرانے والا، اسی کا نام اللہ ہے. کہنے لگے کہ یہ مادہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اچھا اگر مادہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا تو پھر اس میں ٹوٹ پھوٹ کیوں ہو رہی ہے؟ بھائی اگر مادہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا تو اس میں ٹوٹ پھوٹ کیوں ہو رہی ہے؟ تو ٹوٹ پھوٹ کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ نہ ہمیشہ سے ہے نہ ہمیشہ رہے گا. کوئی ہے لانے والا، کوئی ہے لانے والا. تو وہ دو سوال ذہن میں آئے کہ آئے کہاں سے، دوسرا سوال کیا ہے؟ جائیں گے کہاں؟ تو آئے کہاں سے، جائیں گے کہاں؟ تو پہلے سوال کا جواب ہے توحید اور دوسرے سوال کا جواب ہے قیامت. آئے ہو توحید کی طرف سے، جانا ہے قیامت تک. اب جو درمیان میں راستہ بنے گا کوئی ہدایت کرنے والا ہو گیا نہیں. بھائی آئے ہو توحید کی طرف سے، جانا ہے قیامت تک، تو اب جو درمیان میں راستہ بنے گا کوئی تو ہوگا ہدایت کرنے والا. اب اس کائنات کے سب سے بڑے ہادی کا نام ہے محمد ابن عبداللہ، عبداللہ کا بیٹا، آمنہ کا لال، ابو طالب کا بھتیجا، فاطمہ کا بابا، حسین کا لالا، علی کا بھائی. علی کا ہاں. اب میں توحید سے چل کے آ گیا نبوت تک. اور نزل بہ الروح الامین علی قلبک، سنا یہ قرآن کے 114 سورے قلب محمد پر نازل ہوئے. نزل بہ الروح الامین علی قلبک، ہم نے روح الامین کے ذریعے اس قرآن کو محمد کے دل میں اتارا، قلب میں اتارا. تو قرآن آیا ہے میرے محمد کے دل پر، پلکوں پہ نہیں، آنکھوں پہ نہیں، کانوں پہ نہیں، چہرے پہ نہیں، کوہنیوں پہ نہیں، گھٹنے پہ نہیں. قرآن آیا ہے محمد کے دل پر. مالک بس اتنا اور بتلا دے کہ یہ قرآن جو قلب محمد پر آیا، دل محمد پر آیا، اس قرآن کی فورس کیا ہے، اس قرآن کی طاقت کیا ہے. کہنے لگا جاؤ جا کے پڑھو سورہ حشر 69 سورہ قرآن مجید کا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اللہ کہہ رہا ہے میرے قرآن کی طاقت یہ ہے کہ اگر اس قرآن کو میں پہاڑ میں نازل کر دیتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیتے. پہاڑ طاقت کی علامت ہے، پہاڑ مضبوطی کی علامت ہے، پہاڑ جو اپنی جگہ سے نہ ہٹے نہ سرکے، ہے نا.
آپ محاورے میں کہتے ہیں، محاورے میں، کہ فلاں شخص اپنی رائے میں پہاڑ ہے، یعنی اپنی رائے سے ہٹتا نہیں ہے. تو پہاڑ تو اپنی جگہ سے نہ ہٹے، پہاڑ جو زلزلے کا نوٹس نہ لے، پہاڑ جو آندھیوں کا نوٹس نہ لے. پہاڑ مضبوطی کی علامت ہے، پہاڑ طاقت کی علامت ہے. یہ بات والے ہو گئی. تو پہاڑ علامت ہے مضبوطی کی، پہاڑ علامت ہے طاقت کی. اور اللہ کہہ رہا ہے میرے قرآن کی طاقت یہ ہے کہ اگر یہ قرآن پہاڑ پہ آ جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. تو جس قرآن کو اللہ کے بنائے ہوئے مضبوط پہاڑ نہ اٹھا سکے، اسے ابو طالب کے بھتیجے نے اپنے دل میں اٹھا لیا. تو جس کا دل اتنا مضبوط ہو اس کا دماغ کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ پہنچ گئی بات؟ ہاں، یہ آسانی سے پہنچ گئی بات ہے نا. مشکل بات تو نہیں کی. اب تو آسان ہو گیا نا کہ جس کا دل اتنا مضبوط ہو اس کا دماغ کمزور نہیں ہو سکتا کہ ہلکے سے بخار میں نعوذ باللہ ہذیان ہو جائے یا نسیان ہو جائے، ہے نا. ارے بھائی یہ خاتم النبیین ہے، یہ محمد رسول اللہ یہ خاتم النبیین ہے، انبیاء کا خاتم ہے، آخری نبی ہے. اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا. اسی لیے سورہ احزاب میں آواز دی، 33واں سورہ قرآن مجید کا. اور اب جو میں آیت پڑھنے جا رہا ہوں نا وہ آیت کہلاتی ہے آیہ ختم نبوت. کیا کہلاتی ہے؟ آیہ ختم نبوت. سورہ احزاب کی آیت ہے، 33واں سورہ کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. کمال کی آیت ہے. اور ذرا سا میں اس آیت پہ تمہیں روکوں گا، اس آیت پہ مجھے ذرا سا روکنا ہے. کیا کہہ رہا ہے پروردگار؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، اور یہ محمد جسے ہم نے بھیجا ہے یہ اللہ کا رسول ہے. وہ خاتم النبیین، اور انبیاء کا خاتم ہے، یعنی نبوت اس پر تمام ہو رہی ہے، اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. میں نے پوری آیت کا ترجمہ کر دیا، روکوں گا اس آیت پر. کیا کہہ رہا ہے پروردگار؟ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. یعنی اپنے مردوں کا تو باپ ہے لیکن تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. یعنی محمد کے مرد اور ہیں، تمہارے مرد اور ہیں. محمد کے مرد اور ہیں، تمہارے مرد اور ہیں. بھائی محمد اپنے مردوں کا تو باپ ہے لیکن تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. روکوں گا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. رجل ایک مرد، رجل ایک مرد، رجال بہت سے مرد، من رجالکم تمہارے مردوں میں سے، ہے نا. تو اب عربی میں مرد کو کیا کہتے ہیں؟ رجل. رجل ایک مرد، رجال بہت سے مرد، من رجالکم تمہارے مردوں میں سے. تو ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. اپنے مردوں کا باپ ہے لیکن تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. یعنی محمد کے رجل اور ہیں، تمہارے رجل اور ہیں. محمد کے رجل اور ہیں، تمہارے رجل اور ہے. پروردگار اب محمد کے رجل کو کہاں تلاش کریں؟ کہا بھائی دور کی جاتے ہو، بخاری شریف کھولو، حدیث خیبر پڑھو، لاہور کے اندر رائتا غدن رجلن. محمد کے رجل کو کہاں تلاش کریں؟ کہا بھائی دور کی جا رہے ہو، بخاری شریف کھولو اور حدیث خیبر پڑھو، لاہور کے اندر رائتا غدن رجلن. کل میں اسے علامت کروں گا رجلن جو مرد ہوگا. رک جاؤ ابھی تمہیں لے کے آؤں گا واپس. رجل ایک مرد، رجال بہت سے مرد، من رجالکم تمہارے مردوں میں سے. محمد اپنے مردوں کا تو باپ ہے
یعنی جو اس کے رجل ہے ان کا باپ ہے، لیکن تمہارے رجل میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ محمد کے رجل اور تمہارے رجل اور، محمد کے رجل اور تمہارے رجل اور، پہچاننا بھی تو ہے نا یہ محمد کے رجل کون ہے، یہی ہے نا، جا کے دیکھنا سورہ برات، سورہ برات، اس کا ایک نام اور بھی ہے، خوش رہیے بھائی، خوش رہیے، پڑھے لکھے افراد ہیں۔ سورہ برات کو سورہ توبہ بھی کہتے ہیں، نواں سورہ ہے قرآن مجید کا۔ کون سا سورہ ہے؟ ہاں، پہلا سورہ حمد، دوسرا سورہ بقرہ، تیسرا آل عمران، چوتھا سورہ نساء، پانچواں سورہ مائدہ، چھٹا سورہ انعام، ساتواں سورہ اعراف، آٹھواں سورہ انفال، نواں سورہ توبہ، نواں سورہ توبہ۔ رک جانا، اب پرچہ لے کے بیٹھا ہوتا تو اتنا ہی پڑھتا جتنا نوٹ کر کے لایا تھا، کبھی کبھی پڑھتے پڑھتے کچھ ذہن میں آ جاتا ہے نا بھائی۔ یہ سورہ ہم پہلا سورہ ہے نا، آغاز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ دوسرا سورہ، آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آل عمران بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء آغاز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سارے سوروں کا آغاز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور سورہ برات بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، برات من اللہ و رسول، بسم اللہ سے آغاز نہیں ہے نا۔ تو اب علماء نے ایک توجیہ کی کہ سورہ برات کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں ہے۔ توجیہ دو تین کی، ایک بیان کر رہا ہوں، ایک تاکہ بات واضح ہو جائے۔ علماء نے توجیہ کی، کہنے لگے بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، اور سورہ برات کا آغاز ہے برات من اللہ و رسول، ہے نا، اللہ برات کرتا ہے، بیداری کرتا ہے، دشمنی کا اعلان کرتا ہے، اعلان جنگ کرتا ہے نا۔ تو چونکہ آغاز سورہ برات کا ہو رہا ہے بیداری سے، وار کا ڈکلیئر کرنا، بیداری کا اعلان کرنا ہے نا، تو اس وار کے ڈکلیئر کرنے سے، جنگ کے اعلان سے رحمان اور رحیم جوڑتا نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، تو علماء نے توجہ کی بھائی رحمان رحیم کے ساتھ وار کا ڈکلیئر کرنا، جنگ کا اعلان، بیداری کا اعلان، وہ جوڑتا نہیں ہے، اس لیے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں رکھا۔ بات ہو گئی۔ اب میں تمہیں قرآن میں اس سے بڑی جنگ دکھلاؤں، اس سے بڑی بیداری، تیسرے پارے کا مشہور سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، اس سے بڑی بیداری ہے، اس سے بڑی جنگ ہے۔ یہاں تو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، یہاں تو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، تو کوئی اور وجہ ہوگی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ برات کے آغاز میں رہی ہے، اس لیے کہ اس سورے کو لے کے جانے والا خود پائے بسم اللہ کا نقطہ تھا۔ سورے کو لے کے جانے والا خود پائے بسم اللہ کا نقطہ تھا۔ تو تمہارے رجل اور محمد کے رجل اور، کسی کو سورہ دیا، کسی کو سورہ دیا، وہ لے کے چلا، چند قدم چلا ہوگا، چند قدم، ایک مرتبہ اللہ کا جبریل آیا رسول اللہ کے پاس اور آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ نے یہ پیغام کہلوایا ہے کہ لا یودیہ الا انت اور رجل منک، اللہ کا پیغام ہے آپ کے لیے کہ سورے کو یا آپ لے کر جائے یا وہ رجل لے کر جائے جو تم میں سے ہے۔ کون لے کے جائے؟ اور رجل منک، میرے محمد اس سورے کو یا تم لے کر جاؤ اور رجل منک، یا وہ رجل لے کر جائے، رجل منک جو تم میں سے ہے۔ ترجمہ پہنچ گیا ٹھیک؟ جبریل پیغام لائے اللہ کا کہ اللہ نے پیغام دیا یا رسول اللہ یا تو آپ یہ خود لے کے جائیے سورہ، اور رجل من، یا وہ رجل لے کر جائے، مرد من جو تم میں سے ہے۔ یہ سے کیا ہے؟ سے کو سمجھ لو،
سے کو سمجھ گیا تو محمد کے رجل خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے. بھائی کمال ہو گیا. ازواج رسول کی، اصحاب رسول کے، امت رسول کی، اور علی رسول سے، فاطمہ رسول سے، حسن رسول سے، حسین منی. حسین منی ترجمہ کرو. سے آیا نہیں آیا؟ آ گیا. تو تم لے کے جاؤ سورے کو، یا وہ رجل لے کے جائے من جو تم میں سے. تو ازواج مطہرات رسول کی، امت رسول کی، اصحاب کرام رسول کے، علی رسول سے، فاطمہ رسول سے، حسن رسول سے، حسین رسول سے. تو اب کے اور سے میں فرق کیا ہے؟ تو فرق کل اتنا ہے کہ جب غیر جڑتا ہے تو کیسے جڑتا ہے، اپنا جڑتا ہے تو سے جڑتا ہے. تو توجہ رکھیے گا. ٹھیک. تو ماکانہ محمد الابا حضرت ریاض کو محمد تمہارے مردوں میں کسی کا باپ بھائی نہیں. یعنی محمد کے رجل اور تمہارے رجل اور. مالک کہاں تلاش کرے؟ کہا بھائی دور کو جاتے ہو، کھولو حدیث خیبر پڑھو. بخاری شریف کی روایت، بخاری شریف کی روایت کون سی کتاب کی روایت ہے؟ ہاں بخاری شریف کی روایت ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ اگر کتاب کا نام شریف ہو تو لکھنے والا بھی شریف ہو، ہے نا. کہا کہ کھولو بخاری شریف روایت پڑھو. لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَتَّى لَا يَرْجِعُ حَتَّى يَضَلَّ بَيْنَ يَدَيْهِ. دو تین ورژن ہے اس روایت کے، ذرا سا الفاظوں کی تبدیلی کے ساتھ. سائنس ستہ کی کئی کتابوں میں آئی ہے، فقط بخاری میں نہیں ہے، اور کتابوں میں بھی حدیث کی، ہے نا. تھوڑی سی الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ. کیا کہہ رہے ہیں نبی؟ میں واپس آئے ختم نبوت پر واپس آؤں گا، لیکن یہاں تک آ گیا ہوں تو ذرا سا رجل پہ رکھ کے دو جملے تو ہم کیا کروں. رسول کہنے لگے. اچھا بھائی یہ تو سب کو یاد ہوگا، خیبر کی جنگ کتنے دن؟ 40 دن، اور 39 دن تک خیبر فتح نہ ہوا. تو جب 39 دن تک خیبر فتح نہ ہوا تو نبی نے سوچا ہوگا نا کہ کہیں اسلام کا 40واں نہ ہو جائے. اس دن شام کے وقت کی روایت کی، اس دن شام کے وقت کہ لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا. غدن کہتے ہیں کل کو، عربی میں غدن کے معنی کل. لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ. کل میں اسے علامت عطا کروں گا رجلاً جو مرد ہوگا، كَرَّارًا بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا، غیر فرار میدان چھوڑ کے بھاگنے والا نہیں ہوگا. اللہ اور رسول کو دو سکتا ہوگا، اللہ اور رسول اسے دو سکتے ہوں گے. لا یرجع حتی یفتح اللہ بین یدیہ. اور وہ اس وقت تک واپس نہیں آئے گا جب تک اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر خیبر فتح نہ کر دی. لا یرجع اس وقت تک نہیں جائے گا، لا یرجع اس وقت تک واپس حتی یہاں تک کہ یفتح اللہ، فتح سے بنا ہے یفتح اللہ بین یدیہ، جب تک اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر خیبر فتح نہ کرے. کون فتح کرے گا؟ ترجمہ کر رہا ہوں. لا یرجع واپس نہیں آئے گا، حتی یہاں تک کہ یفتح اللہ بین یدیہ، جب تک اللہ جب تک اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر خیبر فتح نہ کرے. فتح کون کرے گا؟ اللہ. یہی تو سمجھانا چاہ رہا تھا. یفتح اللہ بین یدیہ، وہ اس وقت واپس نہیں آئے گا جب تک اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر خیبر فتح نہ کر دے. تو فتح کرے گا اللہ، ہاتھ استعمال ہو گیا علی کے. کیا تمہیں اپنی ید اللہ سمجھ میں نہیں آتا؟ یہ گھبرا گئے تھے تم لوگ.
تم لوگ گھبرا گئے تھے کہ میں کہیں دائنے بائنے جا رہا ہوں، نہیں، اصل بات تو یہی ہے کہ فتح کرے گا ہاتھ اس کے بعد کیا دے گی. تو آپ کو اپنی جد اللہ سمجھ نہیں آتا ہے نا. اچھا بھائی، میں نے ترجمہ کیا کیا تھا؟ حتی یفتح اللہ بین یدیہ، ید کہتے ہیں ہاتھوں کو. تو میں ترجمہ کیا کیا تھا یاد ہے کہ اس وقت تک واپس نہیں آئے گا جب تک اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پہ. آواز پہنچ گئی ان کی آپ کو؟ یہ کیا تھا نا کہ اس وقت تک واپس نہیں آئے گا جب تک اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر بین یدیہ، دونوں ہاتھوں پر خیبر فتح نہ کر. رسول تو کہہ رہے ہیں کہ دونوں ہاتھوں پہ فتح ہوگا. رسول تو کہہ رہے ہیں کہ خیبر فتح ہوگا ایک نہیں دونوں ہاتھوں پر. ہم نے ایک ہاتھ کا ہی تذکرہ سنا. اب یہ تو ممکن نہیں ہے نا کہ رسول کہے دونوں ہاتھ اور فتح ہو ایک ہاتھ سے، ممکن نہیں ہے. نبی تو کہہ رہا بہنا جاتا ہے دونوں ہاتھوں پر. تو ایک ہاتھ کا تذکرہ سب نے سنا کہ دائیں ہاتھ کی انگلی کے جھٹکے سے خیبر کا دروازہ اکھاڑ کر ہتھیلی میں رکھ لیا. تو بھائی رسول تو کہہ رہے دونوں ہاتھ، تو یہ دوسرا ہاتھ کہاں استعمال ہوا؟ تو اب یاد رکھنا کہ ایک ہاتھ میں خیبر کا در تھا، دوسرے ہاتھ میں مرہم کا سر تھا. ہاں بھائی 41 دقیقے ہو گئے. دقیقے کتنے ہو گئے؟ 41 دقیقے. بیٹا تمہیں دقیقے کے معنی معلوم ہے؟ تم چھوٹے ہو گئے، تمہارے جو بزرگ ہیں انہوں نے اس لفظ دقیقے کو کم سے کم 50 سال سے زیادہ سنا ہوگا منبر سے. میں نے بھی اسی الفاظ کو دہرایا ہے. میں نے کہا کیا بدلنا، جس الفاظ سے لوگ معلوم سے وہی الفاظ پڑھتے ہیں. دقیقہ کہتے ہیں منٹس کو، ہے نا. بہت توجہ رکھنا. اب لے آیا ہوں. اچھا واپس جانا ہے آئے ختم نبوت پہ. مجھے یہاں تک آ گیا، 2 جملے اور ہدیہ کر رہا ہوں، پھر واپس پلٹ جاؤں گا. بہت توجہ رکھنا، ہے نا. اچھا تو اب وہ اس وقت تک واپس نہیں آئے جب تک اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر خیبر فتح نہ کر دی. وہ دروازہ جو 40 سے لے کے 70 آدمی، روایت میں اختلاف ہے، لکھا ہے علماء نے کتابوں میں مورخین نے کہ وہ دروازہ جو 40 سے 70 آدمی مل کے کھولتے بند کرتے تھے، وہ علی نے انگلیوں کے جھٹکے سے اکھاڑ کر ہتھیلی پہ رکھ دیا، ہے نا. کون سا دروازہ؟ جسے 70 آدمی مل کے کھولتے تھے بند کرتے تھے، ہے نا. اچھا دیکھو بھائی، خیبر کا وزنی دروازہ جسے 70 آدمی مل کر کھولے بند کریں. بھائی خیبر کے وزنی دروازے کو 70 آدمی کا مل کر کھولنا بند کرنا یہ خلق ہے، خلق. اور اسی دروازے کو گولی کے جھٹکے سے ایک آدمی کا اکھاڑ لینا یہ امر ہے نا. اب اگر میں خلق اور امر کی طرف لے گیا تو گفتگو بہت طویل ہو جائے گی. میں سمجھانے کے لیے میں نے جملہ عرض کیا ہے، ٹھیک. تو 70 کم و بیش 70 آدمی کھولتے تھے بند کرتے تھے، اس کو علی نے انگلیوں کے جھٹکے سے اکھاڑ کے ہتھیلی پہ رکھ لیا. اب تاریخیں لکھتی ہیں، دیکھو مذہب بھی مارا گیا، حارث بھی مارا گیا، انتر بھی مارا گیا. تینوں علی کی تلوار سے مارے گئے، ہے نا. اور دروازہ علی نے انگلیوں کے جھٹکے سے اکھاڑ کر اپنے ہاتھ پر رکھ لیا. پتہ ہو گیا نا خیبر. اب مسلمان دوڑ کر علی کے پاس آئے، دوڑ کر، اور آ کے کہنے لگے یا علی یہ تو یہودیوں کا قلعہ ہے، قلعہ قمص. کہا پھر؟ کہا یا علی بہت مال و دولت ہے. کہا چاہتے کیا ہو؟ کہا یا علی کوئی بندوبست تو کرو. بھائی جنگ کے بعد مال غنیمت ملتا تھا یا نہیں ملتا تھا؟ ملتا تھا نا، ہے نا. تو مسلمان آئے مال غنیمت والے، آ کے علی سے کہنے لگے کہ علی یہ تو یہودیوں کا قلعہ ہے، بہت مال و دولت ہے. کہا بھائی چاہتے کیا ہو؟ کہ علی کو بندوبست تو کرو. یا علی مال غنیمت کے لیے کوئی بندوبست تو کرو. اچھا بھائی کیا بندوبست کرو؟ کوئی دروازہ تو اکھاڑ لیا، چلے جاؤ. اب کیا بندوبست کرنا؟ نہیں، بندوبست کرنا ہے اس لیے کہ جنگ خندق کی طرح خیبر کے اندر یہ خندق تھی.
جنگ خندق کی طرح خیبر کے اندر بھی ایک خندق ہے نا، دروازہ اکھاڑ دیا علی نے، ہتھیلی میں رکھ دیا، اس دروازے کے بالکل نیچے خندق تھی، یہ یہودیوں کی ڈیفنس لائن تھی، ڈیفنس لائن خندق بنائی ہوئی تھی تاکہ باہر والا قلعے میں نہ آ سکے، قلعے والا باہر نہ جا سکے۔ تو وہ دروازہ جو علی نے اکھاڑ کے ہتھیلی میں رکھا تھا نا، وہ لوہے کی چین کے ذریعے ڈھیلا کیا جاتا تھا، وہ اس خندق پہ آ کے بیٹھ جاتا تھا، پل بن جاتا تھا، برج، تو باہر والا اس پہ چل کے اندر چلا جاتا تھا، اندر والا اسی پہ چل کر دروازے پہ چل کے باہر آ جاتا تھا، پھر وہ اوپر سے دربان کے وہ زنجیریں کھینچتے تھے، وہ اوپر اٹھ جاتا تھا، نیچے خندق آ جاتی تھی، یہ ڈیفنس لائن تھی کہ باہر والا اندر نہ سکے، اندر والا۔ اب وہ دروازہ اکھاڑ کر علی کے ہاتھ میں رکھ دیا، تو اب اندر جائے تو کیسے جائے، نیچے خندق ہے، اس لیے کہا علی بندوبست کرو، علی بندوبست کرو۔ تاریخیں لکھتی ہے کہ علی نے اس دروازے کو کنارے سے لگایا، لشکر اسلام اس پر سوار ہوا، پھر قلعے کی دیوار سے لگایا، لشکر اسلام اندر اتر گیا، پھر ادھر لگایا، لشکر اسلام کا رنگ سوار ہوا، پھر قلعے کی دیوار سے لگایا، لشکر اسلام اندر اتر گیا۔ تو علی لشکر اسلام کو، مسلمانوں کو ٹرانزٹ کروا رہے ہیں بغیر ویزے پاسپورٹ کے۔ بغیر ویزا بھی نہیں، ہاں اچھا جب پاسپورٹ نہیں ہوگا تو ویزے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے نا، تو بغیر ویزے پاسپورٹ کے علی ٹرانزٹ کروا رہے ہیں ادھر سے ادھر، بندوبست کر دیا علی، بندوبست کر دیا۔ تو اب سمجھ میں آیا، یا علی یہ تو یہودیوں کا قلعہ ہے، یا علی بڑا مال و دولت ہے، یا علی کچھ بندوبست تو کراؤ۔ علی نے کر دیا بندوبست یا نہیں کیا تھا؟ تو انہوں نے یا علی کہا مال غنیمت کے لیے، ہم یا علی کہتے ہیں جنت کے لیے، تو جب علی نے انہیں مایوس نہیں کیا تو تمہیں کیوں مایوس کرے گا؟ بیٹا مشکل باتیں تو نہیں ہے، آسان ہو گئی، شروع میں مشکل تھی اب تو آسان ہو گئی۔ میں ایک جملہ اور آسان سنو پھر واپس جا رہا ہوں آئے ختم نبوت کی طرف، اس جگہ مجھے کنکلوڈ کرنا ہے بات کو اسی آئے ختم نبوت کے پاس، وہاں پہ ایک آیت مجھے اور پڑھنی ہے، اس سے آگے لے کے جاؤں گا، بہت توجہ رکھنا ہے نا۔ اچھا اب جب خیبر فتح ہو گیا ہے نا، اب تاریخوں نے لکھا کہ وہ دروازہ جسے 70 آدمی کھولتے تھے بند کرتے تھے، وہ علی نے اچھال کر پھینک دیا۔ کیا کیا علی نے؟ اچھال کر اسے پھینک دیا ہے نا، اور وہ اتنے ہاتھوں کے فاصلے پر جا کے گرا، اتنے ہاتھ، تاریخ میں لکھا ہوا ہے، وہ فگر لکھا ہوا ہے، میرے حافظے میں ایگزیکٹ فگر نہیں ہے لیکن اتنے ہاتھ یعنی کئی سو ہاتھ کے فاصلے پہ جا کے گرا۔ اب اس زمانے میں میجرمنٹ ٹیپ تو تھا نہیں جو کانٹریکٹر کنسٹرکشن والوں کے پاس ہوتا ہے کہ فیٹا لے کے ناپ لے آدمی راستہ، اس زمانے میں پیمائش ہوتی تھی ہاتھوں کے ذریعے فاصلہ، تو اس میں لکھا کہ اتنے ہاتھ کے فاصلے پر وہ دروازے جا کے گرا، جسے 70-80 آدمی مل کے کھولتے بند کرتے تھے، علی نے اچھال کے پھینکا اور اتنے ہاتھ کے فاصلے پر جا کے گر گیا، یہ لکھا ہے تاریخ میں۔ اس کے نیچے والی لائن میں لکھا ہے سطر میں کہ کچھ مسلمان دوڑ کے دروازے کے قریب گئے اور جانے کے بعد انہوں نے اس دروازے کو ہلایا، وہ ہلتے رہے، دروازہ نہیں ہلا۔ ہاں یہ ہے، لیکن دروازہ چیک کر رہے تھے کہ واقعی 70-80 آدمی مل کے کھولتے بند کرتے تھے، بہت توجہ رکھنا ہے نا۔ تو اب رکنا نہیں ہے، اس مرحلے سے مجھے واپس کرنا پڑتا ہے۔ یہ محمد کے رجل اور ہمارے رجل اور لاہور کے اندر رہتا رجل، کل میں رجل کو علم دوں گا ہے نا، اور مکانہ محمد الابا آدم رجال کو، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، یہ محمد جسے ہم نے بھیجا ہے یہ اللہ کا رسول ہے، وہ خاتم النبیین، اور یہ انبیاء کا خاتم ہے، خاتم النبیین یعنی یہ انبیاء کا خاتم ہے، آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، سارے نبی اس سے پہلے آئے، جتنے نبی رسول آئے وہ محمد مصطفیٰ سے پہلے آئے، یہ خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ یہی سبب ہے کہ سارے نبیوں کو حکم دیا اللہ نے کہ سنو جو آخر میں رسول آئے گا تو لا تؤمنن بہ فتنجونہ، تو نبیوں تم پر واجب ہے کہ اس پر ایمان لاؤ اور تم پر واجب ہے کہ اس کی مدد کرو۔
سورہ آل عمران، تیسرا سورہ قرآن مجید کا۔ آیت جو پڑھنے جا رہا ہوں وہ آیہ میثاق کے نام سے مشہور ہے، سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اب سننا، اس آیت تک مجھے لے کے آنا تھا، بات کو یہیں پہ کنکلوڈ کرنا ہے مجھے اسی مقام پر، اور اب تو وقت بھی بہت زیادہ نہیں ہے، اسے یہیں پر رکوں گا، ہے نا۔ کیا کہہ رہا ہے پروردگار؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، حبیب اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے 100% نبیوں سے وعدہ لیا۔ ہم نے 100%، ہاں، نبی کی جمع ہے نبیین، اس پر لگا ہے الف لام، ان نبی مانے 100% نبی، 100% نبی، ہے نا۔ تو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، حبیب اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے 100% نبیوں سے وعدہ لیا۔ کیا وعدہ لیا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب وَحِکْمَةٍ، اے نبیوں میں تم کو کتاب دوں گا، حکمت دوں گا۔ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر آخر میں ایک رسول آئے گا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو تم پر واجب ہے کہ اس پر ایمان لاؤ، تو تم پر واجب ہے کہ اس پر ایمان لاؤ۔ تو اللہ سارے نبیوں سے کیا کہہ رہا ہے کہ اے نبیوں میں تم کو کتاب دوں گا، حکمت دوں گا۔ ثم جاءکم رسول، پھر آخر میں جو رسول آئے گا نا تو تم پر واجب ہے کہ اس پر ایمان لاؤ۔ کسی نبی نے پلٹ کے یہ نہیں کہا کہ پروردگار یہ کتاب تو نے دے دی کافی ہے، اب نبی پہ ایمان کیوں نہ آئے؟ بات پیغام پہنچا؟ ہاں، بہت توجہ رکھیے گا۔ تو اے حبیب اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمام نبیوں سے 100% نبیوں سے وعدہ لیا کہ اے نبیوں میں تم کو کتاب دوں گا، حکمت دوں گا۔ ثم جاءکم رسول، اس کے بعد آخر کوئی رسول آئے گا، مصدق لما معکم، کہ تمہاری تعلیمات کی تصدیق کرے گا۔ تو لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تو تم پر واجب ہے کہ اس پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو۔ اس وقت کو یاد کرو حبیب، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے 100% نبیوں سے وعدہ لیا، 100% نبیوں سے، 100% نبیوں سے۔ بس مجھے اتنا بتلا دو کہ یہ 100% نبی آدم سے عیسیٰ تک ایک وقت میں زمین پہ کہاں جمع ہوئے؟ 100% نبی آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک ایک وقت میں زمین پر کہاں جمع ہوئے؟ بھائی ایک آیا، پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا، پھر چوتھا آیا، پھر پانچواں آیا۔ کچھ ایسا بھی رہا ہوگا کہ ایک وقت میں 10-20 بھی آئے ہوں گے، لیکن 100% نبی ایک وقت میں زمین پر تو جمع نہیں ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے یہ وعدہ لیا عرش پر، عالم ارواح میں، آسمان میں لیا۔ تو اتنی بات طے ہو گئی کہ نبی 40 برس کے بعد نبی نہیں بنتا، عالم ارواح میں بھی نبی ہوتا ہے، عالم ارواح میں بھی نبی ہوتا ہے۔ ہو گئی بات؟ اچھا، تو اب ان نبیوں سے کیا کہا کہ میں تمہیں کیا دوں گا؟ کتاب دوں گا، اور کیا دوں گا؟ حکمت دوں گا۔ ثم جاءکم رسول، پھر آخر میں رسول آئے گا، مصدق لما معکم، جو تمہاری تعلیمات کی تصدیق کرے گا۔ تو لا تؤمنن بہ، نبی اب تم پر واجب ہے کہ وہ جو آخری رسول آئے گا اس پر ایمان لاؤ۔ ولا تنصرنہ، اور تم پر واجب ہے کہ اس کی مدد کرو۔ تم پر واجب ہے کہ اس پر ایمان لاؤ، تم پر واجب ہے کہ اس کی مدد کرو۔ پروردگار تو اپنے آخری نبی کی مدد غیر اللہ سے کروا رہا ہے۔ یہی تو کہہ رہا ہے نا، نبیوں سے کہہ رہا ہے وہ جو آخر میں رسول آئے گا تم پر واجب ہے اس پر ایمان لاؤ، اور تم پر واجب ہے تنصرنہ، اس کی مدد کرو۔ تو پروردگار آخری نبی محمد کی مدد غیر اللہ سے کروا رہا ہے کہ نہیں؟ جب میں اذن دے دوں، جب میں حکم دے دوں تب ان کی مدد میری مدد ہے، اور جب میں اذن دے دوں، حکم دے دوں تو ان کی مدد
میری مدد ہے تو وہ اللہ جو آل عمران میں نبیوں سے کہتا ہے کہ محمد کی مدد کرو، وہی اللہ خیبر میں محمد سے کہتا ہے کہ ناد علی جان پکارو، حبیب پکارو، علی کو پکارو، یا اللہ کا مزہ ہے۔ یہ بات پہنچ گئی، بس یہیں پہ روکنا ہے، میں خیبر کی طرف دوبارہ نہیں جاؤں گا، روکنا ہے اسی مرحلے پہ۔ تو اللہ نے سارے نبیوں سے عہد لیا، وعدہ لیا، اے نبیوں تم کو کتاب دوں گا، حکمت دوں گا، پھر جو آخر میں رسول آئے گا تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم پر واجب ہے کہ اس پر ایمان لاؤ، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور تم پر واجب ہے کہ اس کی مدد کرو۔ پہلے ایمان لاؤ پھر مدد کرو۔ مالک کہہ دے کہ پہلے محمد کی مدد کرو پھر ایمان لاؤ، کہتے نہیں، محمد کی مدد وہی کرے گا جو با ایمان ہو۔ کیا آپ بھی ایمان میں ابو طالب سے مدد نہیں آتا؟ مالک کہہ دینا کہ پہلے مدد کرو پھر ایمان لاؤ، کہتے نہیں، میرے حبیب کی مدد وہی کرے گا جو با ایمان۔ تو میں آپ بھی ابو طالب کی مدد سمجھ میں نہیں آئی بھائی یہ وہ ابو طالب ہے جس نے اعلان نبوت سے پہلے نبی کو پالا ہے، نبی کو اعلان نبوت سے پہلے پالا ہے، یعنی جملہ بدل دو، نبی گود میں آئے، بھائی بھتیجا محمد گود میں آیا تو آخری نبی بنا، اور بیٹا علی گود میں آیا تو پہلا امام بن گیا۔ ایسی کوئی گود ہو تو لاؤ، ایسا کوئی پالنے والا ہو جو اللہ کی نعمت میں پرورش کر رہا ہو۔ اس جملے کو واضح کر دو، اللہ سورہ بزوحہ میں کہتا ہے علم یجد کا یتیمن فآویٰ، میرے محمد ہم نے تجھے یتیم پایا تو تجھے آغوش میں دے دیا، تیری پرورش کی، تیری تربیت کی، تجھے ٹھکانہ فراہم کیا۔ تو اللہ قرآن میں کہے کہ یتیمی میں محمد کی پرورش کرنے والا میں، اور ساری تاریخ اسلام لکھے کہ یتیمی میں پرورش کرنے والا علی کا باپ ابو طالب۔ تو جو اللہ کی نعمت میں محمد کی پرورش پر معمول ہو، آپ اس کے ایمان پر شک کر لیں، یہ بھی کمال ہے، یہ بھی کمال ہے۔ اور سیرت النبی لکھنے والوں نے جب سیرت لکھی نا، اس میں لکھا کہ بچپنے میں سچے رسول کی پرورش ان کے چچا ابو طالب نے کی، لیکن انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ سیرت النبی میں آپ کو جملہ ملے گا، لیکن انہوں نے کلمہ، ہاں یہ لکھتے ہیں کہ بچپنے میں سچے رسول کی پرورش ان کے چچا ابو طالب نے کی، لیکن انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ تفاسیر اٹھا کے دیکھو، حاشیے میں لکھا ہے کہ بچپنے میں سچے رسول کی پرورش ان کے چچا ابو طالب نے کی، وہ بھی ودن اے بریکٹ، ودن اے انورٹڈ کاما لکھتا ہے، لیکن انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ تو اس جملے سے تاریخ اسلام بھری ہوئی ہے کہ علی کے باپ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، علی کے باپ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، علی کے باپ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ خدا کی قسم ایسا لگتا ہے کہ سارے عالم اسلام میں علی کے علاوہ کسی کا باپ ہی نہ ہو۔ بھائی علی تو خوش نصیب ہیں کہ انہیں معلوم تو ہے کہ ان کے باپ ابو طالب ہیں، ہے نا؟ بس رکنا نہیں ہے، اس بلے پر رکنا نہیں ہے۔ مالک کہہ دے کہ پہلے مدد کرو پھر ایمان لاؤ، کہ نہیں، پہلے ایمان لاؤ۔ میرے نبی کی مدد کرنے کے لیے با ایمان ہونا شرط ہے نا؟ تو اب سارے نبیوں سے کہا، بس یہ تقریر کا آخری جملہ ہے، سارے نبیوں سے کہا کہ وہ جو آخر میں رسول آیا اس پر ایمان لاؤ۔ تو اب آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی محمد پر ایمان لے آئے، سارے نبی محمد پر ایمان لے آئے۔ آدم محمد پر ایمان لے آئے، نوح محمد پر ایمان لے آئے، حضرت ابراہیم محمد پر ایمان لے آئے، حضرت موسیٰ ایمان لے آئے، حضرت عیسیٰ میرے محمد پر ایمان لے آئے۔ تو جب سارے نبی محمد پر ایمان لے آئے تو یہ سارے نبی میرے محمد کے مومن ہوئے نا۔ بھائی جب ہم محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر دار اسلام میں آ گئے، محمد رسول اللہ پر ایمان لے آئے،
تو ہم محمد کے مومن کہلائے نہیں کہلائے؟ جب رسول اللہ پر ایمان لے آئے تو ہم مومن کہلائیں گے نا. تو اب آدم سے عیسیٰ تک سارے نبی میرے محمد پر ایمان لے آئے. تو جب ایمان لے آئے تو سارے نبی محمد کے کیا ہوئے؟ مومن ہو گئے, ہے نا. تو آدم میرے محمد کے مومن, نوح میرے محمد کے مومن, ابراہیم میرے محمد کے مومن, موسیٰ میرے محمد کے مومن, عیسیٰ میرے محمد کے مومن. تو جس نبی کی امت میں آدم, نوح, ابراہیم جیسے مومن ہو, اس نبی کی امت کا امیر المومنین کیسا ہوگا؟ اب ظاہر ہے کہ ہم جیسا تو نہیں ہوگا, ہم آپ جیسا نہیں ہوگا. یہی سمجھانا تھا کہ نہ محمد تم جیسا, نہ محمد کا مسیح علی تم جیسا, ہے نا. بس گفتگو آخری مرحلے پہ آ گئی. تو اب سارے نبی محمد پر ایمان لے آئے تو سارے نبی میرے محمد کے مومن. یہی تو ہو گیا نا, سارے نبی محمد رسول اللہ کے کیا ہو گئے؟ مومن. مالک بس اتنا اور بتلا دیں کہ مومن میں اور نبی میں رشتہ کیا ہوتا ہے. مومن میں اور نبی میں رشتہ کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگا پڑھو سورہ احزاب 33واں سورہ قرآن مجید کا. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم, نبی مومنین کا مولا ہوتا ہے, نبی مومنین کا مولا ہوتا ہے. تو آدم میرے محمد کے مومن, میرا محمد آدم کا مولا. نوح میرے محمد کے مومن, میرا محمد کا مولا. ابراہیم میرے محمد کے مومن, میرا محمد ابراہیم کا مولا. موسیٰ میرے محمد کے مومن, میرا محمد موسیٰ کا مولا. عیسیٰ میرے محمد کے مومن, میرا محمد عیسیٰ کا مولا. اب اگر کہیں میدان سجا ہو, جب تک روز محشر سج جائے گا اور سوال کبھی موجود ہو اور ایسے میں محمد کی سواری آ جائے اور میرا محمد نبیوں سے پکار کے پوچھے کہ بتلاؤ کہ میں کس کس کا مولا, تو آدم کہیں گے میرا مولا, نوح کہیں گے میرا مولا, ابراہیم کہیں گے میرا مولا, موسیٰ کہیں گے میرا مولا, عیسیٰ کہیں گے میرا مولا. تو جس جس کا میں مولا فہذا علی المولا. اس مرحلے پر اختتام پذیر ہو گئے. کربلا علی کے فضائل کا انتقام ہے. کربلا میرے مولا علی ابن ابی طالب کے فضائل کا انتقام, علی کے ولی اللہ کا انتقام ہے کربلا, ہے نا. بس بات آ گئی کربلا تک. جانتے ہو جب میرا مولا حسین ابن علی اپنی زندگی کا آخری خطبہ دینے کے لیے میدان کربلا میں آیا, اس کے 2-3 جملے حاجیہ کر رہے ہیں. ایک مرتبہ حسین ابن علی نے فوج یزید کو مخاطب کر کے کہا کہ تم نے میری نگاہوں کے سامنے میرے ساتھیوں کو قتل کر دیا, تم نے میری نظر کے سامنے میرے بچوں کو ذبح کر دیا. بتلاؤ, حسین کہہ رہے پوچھ رہے فوج یزید سے کہ بتلاؤ کہ سورہ زمین پر اس وقت میرے علاوہ محمد رسول اللہ کا کوئی اور نوازا زندہ موجود ہے؟ فوج یزید کے طرف سے جواب آیا کہ حسین تم نے جو کچھ کہا بس سچ کہا. حسین تم نے جو کچھ کہا وہ سچ کہا, لیکن یا حسین بغض لابیک, ہم تم سے تمہارے باپ علی کے فضائل کا انتقام لے رہے ہیں. اور فضائل علی کا کیسا انتقام لیا کہ نبی ذاتیوں کے سروں سے چادریں کھینچ لی. وہ بیویاں جن کے سروں سے چادریں کھینچی گئی وہ ہمارے پیارے نبی, سچے نبی, آخری نبی محمد مصطفیٰ کی نوازیاں تھیں. اچھا, فقط سروں سے چادریں نہیں کھینچی گئی, نبی ذاتیوں کے ہاتھوں میں رسیاں بھی تو باندھی گئی, اور فقط ہاتھوں میں رسیاں نہیں باندھی گئی, انہیں قیدی بنا کر کوفے اور شام کے بازاروں سے گزارا گیا, اور خاموشی کے ساتھ نہیں گزارا گیا, منادی آواز دے رہا تھا کہ یہ محمد مصطفیٰ کی نوازیاں جا رہی ہیں, یہ فاطمہ زہرا کی بیٹیاں جا رہی ہیں. دیکھو
صبح عاشور سے عصر عاشور تک مردوں کو اور بچوں کو ذبح کر دیا. ایک ہے شام غریبہ میں جو بچ گئے انہیں قید کر لیا, قید کیا, دھوکہ کیا نا, قتل کیا, قیدی بنایا. خدا کی قسم اس دنیا میں قتل ہو جانا کوئی نئی بات نہیں ہے. اس دنیا میں قید ہو جانا, قیدی بن جانا کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن یہ نئی بات ہے کہ مسلمان جس نبی کا کلمہ پڑھا تھا ان کی بیٹیوں کو دربار میں لے آیا ہے. اربعین بھی گزر گیا پرسوں, تو چند تاریخیں باقی ہیں آگے میں بول سکتے ہیں. تو کیا تم نے سن لے گا بھرا ہوا دربار تھا یزید کا بھرا ہوا دربار تھا. سربراہ نا بیویوں کو تخت کی بائیں جانے جانے کھڑا کر دیا, تخت کی داہنے جانے. میرا چوتھا امام سید سجاد تھا جس کے گلے میں توق خاردار تھا, لوہے کا توق خاردار. توق خاردار اسے کہتے ہیں جس میں کیلے لکھی ہوئی ہوتی ہیں, کیلے. جب زندان شام سے رہائی ملی نا تو لوہار بلوایا گیا. جب لوہار نے سجاد کے گلے کا توق کاٹا تو مقتل لکھتا ہے کہ گوشت گل چکا تھا, سجاد کے گلے کی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں. میرا بیمار امام سید سجاد کو تخت کی داہنے جانے کا مسلمانوں سے بھرا ہوا دربار تھا, بھرا ہوا دربار. ایک مرتبہ یزید نے تخت کی بائیں جانے دیکھا کہ نبی زادیاں سیدانیاں بیویاں وہ چھوٹی ہوئی کھڑی ہے, سیدھی نہیں کھڑی ہے. پکار کے اپنے فوج کے سپاہی سے کہنے لگا کہ یہ بیویاں سیدھی کیوں نہیں کھڑی ہوتی؟ کہا کہ امیر کیا بتاؤں, جن رسیوں میں ان کے بازو بنے ہیں, شانے بنے ہیں, اسی رسی میں ایک چھوٹی بچی کا گلا بھی بنا ہے. اگر یہ سیدھی کھڑی ہو جائے تو اس بچی کا دم اڑ جائے گا. اجرکم اللہ. کہا کہ ایسا کرو کہ رسیوں کو ڈھیلا کرو اور انہیں بیٹھنے کی اجازت دے دو. رسیاں ڈھیلی کی گئی, نبی زادیوں کو بیٹھنے کی اجازت مل گئی. جب بیٹھ گئی نا تو سید سجاد کے سامنے پکار کے اپنے فوج کے سپاہی سے کہنے لگا کہ ذرا ان بیویوں کا تعارف تو کروا دو. خدا کی قسم سید سجاد کے سامنے ایک ایک بیوی کا نام لے کر تعارف ہوا کہ یہ خدا کے بیوہ ہے, یہ خدا کے بیوہ ہے, یہ خدا کے بیوہ ہے. سجاد نے فقط صبر کا امتحان نہیں دیا, غیرت کا امتحان بھی دیا. جب ساری بیویوں کا تعارف ہو چکا تو یزید کی نگاہ ایک 4 برس کی بچی پر رک رہی ہے. اس نے انگلی سے اشارہ کیا کہ وہ بچی کون ہے جس کے رخساروں پر تماچوں کے نشانات ہیں, جس کے کانوں میں خون جمع ہوا ہے. کہا کہ امیر یہ وہی بچی ہے جو حسین کے سینے پر سونے کی آ رہی ہے اور حسین اس بچی سے بڑی محبت کرتے ہیں. بس یہ سننا تھا کہ یزید نے بتا کے کہا کہ میں اس بچی سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں, اسے میرا گھر دکھاؤ. شبر آگے بڑھا, شہزادی سکینہ کا ہاتھ تھاما, کھائشتہ ہوا لے کر آیا اور تخت کے سامنے کھڑا کر دیا. اور تمہیں معلوم ہے مکتب کیا لکھتا ہے کہ سر حسین منگوا کر, میرے حسین کا کٹا ہوا سر منگوا کر تخت پر لا کر رکھ دیا گیا. اب بچی کے بابا کا سر تخت پر رکھا ہوا ہے اور شہزادی سکینہ تخت کے بالکل سامنے کھڑی ہے. ایک مرتبہ یزید نے سکینہ کو دیکھا اور کہنے لگا کیا تمہارا ہی نام سکینہ ہے؟ کہا یزید تو نے ٹھیک سنا, میرا ہی نام سکینہ ہے. کہا سکینہ میں نے سنا ہے کہ تمہارا بابا تم سے بڑی محبت کرتا تھا. کہا یزید تو نے ٹھیک سنا, میرا بابا مجھ سے بڑی محبت کرتا تھا. کہا سکینہ لیکن اب تمہارا بابا تم سے محبت نہیں کرتا. بس یہ سننا تھا کہ شہزادی سکینہ نے سر کو بلند کیا اور ڈانٹ کر یزید سے کہا تم جھوٹا ہے.
میرا بابا اب بھی مجھ سے محبت کرتا ہے. کہا سکینہ میں اس وقت معلوم ہوا کہ جب تم اپنے بابا کو پکار اور وہ میرے پاس آ جائے. بس یہ سننا تھا کہ مرتبہ شہزادی سکینہ نے اپنا پھٹا ہوا دامن پھیلایا, جلا ہوا دامن پھیلایا اور رو کے کہنے لگی بابا امیر شان آپ کی محبت کا امتحان لینا چاہتا ہے تو بابا میرے پاس چلے آؤ. مقتل لکھتا ہے کہ سر حسین بلند ہوا, شہزادی کی آگوش میں آیا, بچی نے باہر سے بات کرنا چاہی, شمر تازیانہ لے کے آگے بڑھا, جیسے ہی تازیانہ اٹھایا گھبرا کے سر کو رکھا اور رو کے کہا بابا اب وہ زمانہ آ گیا کہ بیٹی باپ سے بات کرنا چاہے تو ظالم تازیانے بات دے. اجر کو مر اللہ کل ایک جملے کی نعمت ہے, اجر کو مر اللہ. قافلہ زندان شام میں منتقل ہوا, زندان شام میں قافلہ آیا, زندان شام میں ایک رات آئی کہ سارے قیدی تھک کر سو رہے تھے. آدھی رات کے قریب شہزادی زینب نے اپنے سر پر کسی کا ہاتھ محسوس کیا, ہاتھ پر ہاتھ رکھا, دیکھا ننھا سا ہاتھ ہے, چھوٹا سا ہاتھ ہے. تو کہا کہ کہا بیٹی سکینہ زندان شام کے اندھیرے میں کسے تلاش کر رہی ہے؟ کہا بیٹی اماں اپنے بابا کو تلاش کر رہی ہے. کہا سکینہ تمہارا بابا کربلا میں ذبح ہو گیا. کہا نہیں بیٹی اماں نہیں, میرا بابا بھی یہیں موجود تھا اور میرا بابا اکیلے نہیں تھا, ان کے ساتھ ایک بزرگ تھے, ان کے ساتھ ایک بوڑھی خاتون تھی. اور بیٹی اماں وہ جو بوڑھی خاتون تھی نا انہوں نے مجھے سینے سے لگایا, مجھے پیار کیا اور مجھ سے پوچھا تھا کہ بیٹی سکینہ اب تیرے کانوں کا درد کیسا ہے. آخر جو نظر رہی تھی بچی نے خواب دیکھا, خواب دیکھ کے رونا شروع کیا. ایک ایک بیٹی آگے بڑھی, سکینہ کو تسلی دی لیکن سکینہ کا رونا رکا نہیں, سکینہ کو نیند نہیں آئی. ایک مرتبہ زنجیروں کا لنگر تھام کر میرا مولا سید